بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الجابر یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سعودی حکومت کس جلیل القدر صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو آج بھی پانی اور بجلی کا بل بھیجتی ہے؟ نہیں معلوم؟ تو یہ ویڈیو آخر تک دیکھیے۔ اس سے پہلے ایک ریکویسٹ، ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں دیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو جی دوستو، چلتے ہیں آج کی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو کی طرف، جس میں ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے کہ کس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سعودی حکومت آج بھی پانی اور بجلی کا بل بھیجتی ہے۔ ناظرین، مدینہ منورہ میں آج بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے 7 کنویں موجود ہیں، جن کی زیارت ہر مسلمان کا شوق ہے۔ ان کے نام یہ ہیں: نمبر 1 بئر روما یعنی روما کا کنواں، نمبر 2 بئر عریس، نمبر 3 بئر غرس، نمبر 4 بضاعہ، نمبر 5 بئر بصا، نمبر 6 بئر روحہ، نمبر 7 بئر العین۔ جی دوستو، یہ 7 کنویں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے ہیں اور آج بھی مدینہ منورہ میں موجود ہیں۔ آپ جب بھی مدینہ منورہ تشریف لے جائیں تو ان کی زیارت ضرور کریں۔ اللہ ہم سب کو مدینہ منورہ کی حاضری بار بار کرنے کی توفیق دے، آمین۔ ان کنووں میں بئر روما بہت مشہور کنواں ہے۔ یہ مسجد نبی کے قریب ہے اور یہی وہی کنواں ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کنویں کے نام سے مشہور ہے۔ اس کنویں کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک یہودی سے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا۔ یہ واقعہ تو بہت لمبا ہے، اس کی تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم میں سے زیادہ تر اس واقعہ کو جانتے ہیں۔ تو ناظرین، جب یہ کنواں خریدا گیا، اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کے ساتھ کھجوروں کے درخت لگائے جانے لگے اور بڑھتے بڑھتے یہ ایک باغ بن گیا۔ مدینہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے سائنسی محقق عبداللہ محمد کابر کے مطابق اس باغ میں مختلف قسم کے کھجوروں کے درخت ہیں، جن میں سے زیادہ تر عجوہ کھجور کے درخت ہیں۔ اس باغ میں اور پھولدار پودے بھی اگائے جاتے ہیں۔ اس وقت اس باغ میں 1550 کھجور کے درخت ہیں اور یہ باغ آج بھی مدینہ میونسپلٹی میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی جائیداد کے طور پر ان کے نام پر رجسٹر ہے۔ اس لیے سعودی حکومت اس باغ کا پانی اور بجلی کا بل آج بھی حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر بھیجتی ہے۔ جی دوستو، سعودی حکومت آج بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر بجلی اور پانی کا بل بھیجتی ہے۔ وزارت زراعت اس باغ کی کھجور مارکیٹ میں فروخت کر کے اس کی رقم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بینک اکاؤنٹ میں جمع کرا دیتی ہے۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا، آج بھی سعودی بینک میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک کرنٹ بینک اکاؤنٹ ہے، جس میں اس باغ کی آمدنی جمع کی جاتی ہے۔ اب حضرت عثمان غنی کی اس رقم سے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک پلاٹ لے کر اس پر ایک عظیم الشان رہائشی ہوٹل بنایا جا رہا ہے، جس کا نام عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوٹل ہے، جس سے 5 ملین ریال سالانہ آمدنی متوقع ہے۔ اس آمدنی میں سے آدھی رقم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بینک اکاؤنٹ میں جمع کی جائے گی اور آدھی رقم غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ امید ہے آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئے گی۔
اللہ ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین سے سچی محبت کرنے والا بنائے، آمین۔ شکریہ۔